نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، اب میں کچھ ان نمازیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو نماز پابندی سے بھی ادا کرتے ہیں، باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، مگر ان کی نمازیں خشوع اور خضوع سے خالی ہوتی ہیں۔ ہم سب ان میں شامل ہیں۔ آج ہماری نمازیں محض رسمیں ہو کر رہ گئی ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ آج ہماری نمازیں عاجزی اور خشوع و خضوع سے خالی ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہمارا جسم نماز میں مصروف ہوتا ہے، مگر ہمارا دل اور دماغ جسم کا ساتھ دینے سے انکاری ہوتا ہے۔ زبان سے نماز کے کلمات تو ادا ہو رہے ہوتے ہیں، مگر ان کے معنی اور مفہوم سے ہم ناآشنا ہوتے ہیں۔ طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کے وسوسے اور سوچیں ہمیں نماز ہی میں آتی ہیں۔ نہ ہمارا قیام صحیح اور نہ رکوع درست ہوتا ہے، نہ ہمارا سجدہ صحیح اور نہ جلسہ درست ہوتا ہے، نہ یہ احساس کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ ایسی نمازیں نمازی کے منہ پر مار دی جائیں گی، اور اس کے متعلق قرآن کہتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ بلا شک و شبہ فلاح اور کامیابی پا گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں نماز کو خشوع سے ادا کرنا ضروری قرار دیا ہے، مگر خشوع کہتے کسے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خاشعون کی تفسیر ساکنون اور خائفون سے کی ہے۔ خشوع نام ہے عاجزی کا، زاری کرنے کا، گڑ گڑانے کا، جھکنے کا، پست ہو جانے کا، انکساری کرنے کا۔ بلکہ خشوع کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے صرف اس کی کمر اور پیشانی اور سر ہی نہ جھکے، بلکہ اس کا دل، دماغ اور باطن بھی سر تسلیم خم کرے۔ نماز کے ظاہری آداب کا بھی خیال رکھے اور باطن کا بھی خیال رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ظاہری اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ہلاکت اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل اور بے خبر ہیں، وہ جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی اور میری نمازیں پرکیف اور خشوع اور خضوع سے مالا مال ہو جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے بیان کرنے اور سمجھانے کی توفیق بخشے، اور آپ کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔